we always advise everyone that doing business with Iran runs the risk of touching upon and coming in contact with our sanctions, and would advise everyone to consider that very carefully. And as the Assistant Secretary made clear last week, we do not support this pipeline going forward. امریکہ نے پاکستان کو ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل کی صورت میں پابندیوں سے خبردار کر دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، ہر ایک کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے امریکہ کی پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں۔ پاکستان میں چینی قافلے پر حملے کی مذمت، کہا دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی عوام نے بہت نقصان اٹھایا ہے، کسی بھی ملک کو دہشت گردی کی کارروائیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ So I would say that first of all, we condemn the attack on a convoy of PRC engineers in Pakistan. We are deeply saddened by the loss of life and injuries sustained, and share our heartfelt condolences with those affected by the attack. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists, and I'll note that PRC nationals in Pakistan have also been the victims of terrorist attacks, and no country should suffer the attacks. وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی صورتحال پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملکی داخلی سلامتی کی صورتحال اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔ گزشتہ روز چانگلہ کے علاقے بشام میں چینی باشندوں کی گاڑی پر خودکش حملے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ترجمان پاک فوج کی بزدل حملے کی شدید مذمت، کہا پوری قوم چینی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم کی چینی سفارت خانے میں چین کے سفیر سے ملاقات، چینی سفارت خانے کا حملے کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ مسلم نقوی نے کہا کہ دشمن کو حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کی تیاریاں شروع، اپریل کے وسط میں تاریخ طے کرنے کے لیے رابطے۔ ذرائع کے مطابق خارجہ، منصوبہ بندی، تجارت اور دفاع کے وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ پاک چین دوستی کے دشمنوں نے حملہ کیا، کسی کو پاک چین دوستی متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی پروگرام سپاٹ لائٹ میں گفتگو، کہا پاکستان کے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، افغانستان نے دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر اور وزیر اعظم کا ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ ملاقات میں رمضان میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ۔ جے یو آئی نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، تحریک کو عوامی اسمبلی کا نام دے دیا۔ 8 فروری کے انتخابات کے نتائج مسترد، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 25 اپریل کو بلوچستان سے تحریک کا آغاز کریں گے، پشین میں بڑا جلسہ کیا جائے گا۔ 2 مئی کو کراچی میں عوامی اسمبلی کا انعقاد ہوگا، 9 مئی کو پشاور میں عوامی اسمبلی منعقد ہوگی۔ پشاور جلسے کے بعد لاہور کے لیے تاریخ کا تعین کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل دلائل دیں گے۔ عدالتی کیسز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل خط کاپی منظر عام پر آ گئی۔ معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ، کونسل سے رہنمائی بھی مانگی، کہا بتایا جائے کہ ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ارکان کی عدالتی کارروائیوں میں مداخلت پر کیا جواب دیا جائے۔ خط کی کاپی سپریم کورٹ کے تمام ججز صاحبان کو بھی ارسال۔ نادرا سے 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف، جی آئی ٹی کی بڑے اسکینڈل کی تحقیقات میں تصدیق۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کرا دی گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ قائد اعظم انڈسٹریل ایریا، کوٹ لکھپت، فیروز پور روڈ اور مسلم ٹاؤن میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔
بلوچستان کے 16 اضلاع میں آج سے 29 مارچ تک بارش کی پیش گوئی. پی ڈی اے میں بلوچستان نے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا. پہاڑوں پر برفباری کا امکان. خسارے میں چلنے والے اداروں، گردشی قرضوں اور بجلی چوروں کے ہوتے ہوئے خزانہ نہیں بھر سکتا. پی آئی اے نجکاری کے قریب ہے. ہمیں ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکس ایکسیلنسی ایوارڈز کی تقریب سے خطاب. چودھری پرویز الہی کو پی پی 32 سے الیکشن لڑنے کی اجازت. لاہور ہائی کورٹ کے اپیلٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. پی پی 158 سے مونس الہی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور. میاں اسلم اقبال پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر مقرر. راجہ ناصر عباس اور زلفی بخاری پنجاب میں سینٹ امیدوار ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعلان. کہا کے پی میں فیض الرحمان اور شفقت ایاز امیدوار ہوں گے. ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اعظم سواتی انتخاب لڑیں گے. احد چیمہ کی اہلیہ کا ایچ ایس این کالج کے پرنسپل پر دباؤ کا انکشاف. ذرائع کے مطابق بورڈ آف گورنرز کی منظوری کے بغیر بچوں کی فیس معاف کی گئی. طلباء اور والدین کا پرنسپل کے حق میں مظاہرہ. وفاقی وزیر احد چیمہ کا گورنر پنجاب کو خط. کہا معاملے کو سیاسی رنگ دیا گیا. میرے بچوں کی فیس معاف نہ کریں لیکن باقی بچوں کے لیے فیس معافی کی پالیسی جاری رکھیں.